کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ محبت میں اتنے تضاد بھرا رویہ کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی تو سب کچھ بالکل واضح لگتا ہے جیسے محبت موجود ہے، اور پھر کچھ لمحے، اشارے یا خاموشیاں ایسی آتی ہیں جو تمہیں شک میں ڈال دیتی ہیں۔ لیکن اگر میں تمہیں بتاؤں کہ گہری محبت وہ جو لاشعور سے جنم لیتی ہے، وہ جو خود ہمیں بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتی، وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں، حرکات اور رویوں سے ظاہر ہوتی ہے جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کارل یونگ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ انسانی روح کو سمجھنے میں گزارا، جنہیں ہمیشہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر وہی ہمارے فیصلوں کو شکل دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص واقعی محبت میں ہوتا ہے، چاہے اسے خود بھی احساس نہ ہو، اس کی روح اس کا اظہار اس سے بہت پہلے کر دیتی ہے جب اس کا ذہن اسے سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ وہ مرد جو تمہیں کبھی اپنی خاموشی سے الجھاتا ہے، کبھی دور رہتا ہے، کبھی اچانک قریب آ جاتا ہے، شاید وہ تم سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے جتنا وہ خود بھی نہیں جانتا، کیونکہ محبت ہمیشہ منطق کے مطابق نہیں چلتی، نہ ہی ہمیشہ الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی وہ خوابوں میں بولتی ہے، کبھی اس نظر میں جو تمہاری طرف پڑتی ہے جب تم اسے دیکھ نہیں رہے ہوتے، کبھی اس کے رویے میں جو صرف تمہارے سامنے بدل جاتا ہے۔ یونگ کہتے ہیں جو کچھ ہم شعوری طور پر نہیں سمجھ پاتے وہی ہماری زندگی میں قسمت کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ محبت پر بھی صادق آتا ہے۔ اگر اسے ابھی تک احساس نہیں ہوا کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے، تو بھی اس کی روح اس کی طرف سے عمل کر رہی ہے۔ تو کیسے پہچانوں کہ وہ واقعی محبت میں ہے؟ کون سے وہ اشارے ہیں جو اس کا لاشعور، اس کا دل اس کے اندر کی گہرائیوں سے تمہیں دے رہا ہے، چاہے وہ خود کچھ نہ کہے؟ یہ سطحی بات نہیں ہوگی۔ میں میسیجز یا رومانوی کلیشے کی بات نہیں کروں گا۔ ہم یونگ کے کہے ہوئے روح کی علامتوں میں جھانکیں گے کہ کس طرح ایک مرد کا وجود بدلتا ہے جب اس کے اندر کوئی احساس تمہاری موجودگی سے ہلنے لگتا ہے، چاہے وہ اسے خود بھی نہ سمجھ پائے۔ اکثر ہم بڑی باتوں کے انتظار میں رہ جاتے ہیں، اعتراف، وعدے یا بڑے اشارے، اور یوں ہم وہ چیز کھو دیتے ہیں جو سب سے قیمتی ہوتی ہے، کسی کا اندرونی بدلاؤ جو صرف تمہارے ہونے سے آتا ہے۔ یونگ نے کہا تھا کہ سچی محبت نہ چنی جاتی ہے، نہ طے کی جاتی ہے، وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہماری دیواریں توڑ کر ہمیں ہمارے اصل سے جوڑ دیتی ہے۔ تو اب اپنی بصیرت، اپنے احساس، اپنی انٹیوشن کو کھولو اور غور سے دیکھو۔ اگر وہ مرد ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی دکھا رہا ہے، اگر اس کا رویہ ان میں سے کسی طرح بدل رہا ہے، تو جان لو کہ وہ تم سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے جتنا اس کا شعور بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلی بڑی نشانی اس کی توجہ میں تبدیلی ہے۔ یہ وہ توجہ نہیں جو دکھاوے کے لیے ہو، یہ وہ ہے جو اندر سے جنم لیتی ہے۔ وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے احساسات، تمہارے لہجے کی باریکی یا تمہاری خاموشی میں چھپی اداسی کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ دلچسپی نہیں، یہ تعلق ہے۔ اسے تمہاری باتیں یاد رہتی ہیں، وہ تمہیں بے وجہ یاد کر لیتا ہے، کبھی کسی بہانے تمہارے قریب آ جاتا ہے۔ یہ سب لاشعور کی کھینچ ہے۔ اسے خود نہیں پتا کیوں، مگر اس کے اندر کچھ بدل رہا ہوتا ہے۔ یہ جنون نہیں، یہ جذباتی گونج ہے۔ تمہاری توانائی نے اس کے اندر کوئی دروازہ کھول دیا ہے۔ پھر ایک اور علامت آتی ہے، وہ تمہارے سامنے بدلنے لگتا ہے۔ کچھ مرد سب کے ساتھ ایک جیسے رہتے ہیں، مگر جب وہ واقعی محبت میں ہوتا ہے تو تمہارے سامنے زیادہ نرم، زیادہ سچا ہو جاتا ہے۔ کبھی غیر محفوظ، کبھی شرمیلا۔ کبھی سچی محبت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، نہ کہ کردار۔ اگر وہ صرف تمہارے ساتھ اپنا دفاع چھوڑ دیتا ہے، اگر کسی کی خاموشیاں بوجھ نہیں بلکہ سکون بن جاتی ہیں، تو سمجھو کہ کچھ گہرا چل رہا ہے۔ یوں کہتے ہیں روح جس سے محبت کرتی ہے اسے حفاظت دیتی ہے۔ وہ تمہاری فکر کرنے لگتا ہے بغیر کسی وجہ کے، کہ تم ٹھیک ہو، تم نے کھانا کھایا یا نہیں، تم اکیلی تو نہیں چل رہی۔ یہ کنٹرول نہیں، یہ دل کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ تمہاری دیکھ بھال بغیر کسی توقع کے کرنے لگے تو وہ تمہیں اپنے اندر کے جہاں کا حصہ بنا چکا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تم دیکھو گی کہ وہ تمہارے بغیر بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس کی روزمرہ کی عادتیں، سوچیں، رد عمل،
سب کچھ جیسے اندر سے ہلنے لگتا ہے۔ وہ زیادہ گمسم یا سوچ میں ڈوبا رہتا ہے، گویا اس کے اندر کچھ جاگ گیا ہے اور وہ اسے بیان نہیں کر پا رہا۔ تم اب اس کی زندگی میں صرف ایک شخص نہیں رہی، بلکہ ایک داخلی موجودگی بن جاتی ہو۔ تم اس کی سوچوں اور احساسات میں زندہ رہتی ہو۔ اکثر مرد اس احساس کو بیان نہیں کر پاتے، نہ اس کے لیے کہ وہ محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ روح کی زبان منطق کی زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ تمہارے ذکر پر بدل جاتا ہے، تمہارے بارے میں پوچھتا ہے یا تمہاری رائے لینے لگا ہے، یہ سب اتفاق نہیں، یہ اس کی روح کا فیصلہ ہے جس کا اسے خود بھی پورا شعور نہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تمہیں اپنے مستقبل میں شامل کرنے لگتا ہے بغیر کہے۔ جب وہ کہتا ہے کبھی میں یہاں جانا چاہتا ہوں، اور اس جملے میں تم شامل ہوتی ہو، تو سمجھ لو تم اس کے خوابوں کا حصہ بن چکی ہو۔ یہ سب کسی جیتنے کا کھیل نہیں، یہ دل کی سچائی ہے جو خود ظاہر ہوتی ہے۔ آخر میں یہی سچ سامنے آتا ہے، سچی محبت شعور سے نہیں آتی، نہ ہی بڑی بڑی باتوں یا وعدوں سے، یہ آتی ہے حاضر رہنے سے، خاموش خیال رہنے سے، اور اس نرمی سے جو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک مرد تم سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے جتنا وہ خود سمجھ سکتا ہے، تو اس کی روح پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوتی ہے، ذہن صرف اسے ماننے میں وقت لیتا ہے۔ یونگ نے کہا تھا، لاشعور جھوٹ نہیں بولتا، ہماری روح کے اندر وہ سچ چھپا ہوتا ہے جو حرکات، احساسات اور خوابوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یہ سب محسوس ہوا ہے، اگر تم نے یہ نشانیاں دیکھی ہیں، تو اپنے دل کی آواز پر یقین کرو۔ اکثر جو ہم شک سمجھتے ہیں وہ صرف دماغ کی کوشش ہوتی ہے روح کے سچ کو سمجھنے کی۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تم سمجھ پاتی ہو کہ محبت کوئی منطق نہیں، یہ روح کا فیصلہ ہے۔